مدارس کی چھٹیاں ہونے میں تقریباً مہینہ بھی بڑی مشکل سے رہتا ہوگا. 6 فروری کو آخری پیپر ہے. جب اتنا ہی، اور آج تقریباً 15 یا 16 جنوری ہے، تو 20-21 دن رہتے ہیں. اس کے بعد نئے فضلاء اور اسی طرح جو حفاظ کرام ہوئے ہیں، جنہوں نے تجوید پڑھی ہے، جنہوں نے سبع عشرہ کی ہوگی، یا کوئی اور کورسز سے انہوں نے سند فراغت حاصل کی ہوگی اور مزید آگے پڑھنا نہیں چاہتے، ان کی عمر شادی کی ہو گئی ہے یا ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہو گئی ہے، تو اب وہ روزگار کیسے حاصل کریں؟ یہ ایک ہمارے ملکی لیول پر بھی مسئلہ ہے، اور خصوصاً پھر مدارس کے لیے کہ جہاں پر نوکری کا نظام کوئی مستحکم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں روزگار ملے گا. اور پھر ایک ہماری کمزوری سمجھے یا جو کچھ بھی، مدارس کے اندر یہ یعنی اس قسم کا نظام نہیں دیا جاتا کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر ڈائریکٹ کھپ سکے. معاشرے کی ضرورت ڈائریکٹ پوری کرے. ٹھیک ہے، دین کے لحاظ سے بہت بڑی ذمہ داری ہے، انبیاء کی ذمہ داری ہے، نبیوں اور رسولوں کی ذمہ داری ہے، وہی ان کے علماء کے کندھوں پہ آ گئی ہے، تو وہ تو پورا کرنا ہی ہے. لیکن روزگار ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو مادی طور پر انسان استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے اور اپنے جسم کی غذا بناتا ہے. تو یہ مسئلہ روز بروز آگے بڑھ رہا ہے اور پریشان کن حد تک جا رہا ہے. ہمارے فضلاء پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس روزگار کے وسائل نہیں ہوتے، کیا کریں کیسے کریں؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا، اکابر سے چند سنے ہوئے الفاظ ہیں، وہ یہ کہ اس کو کہتے ہیں ویلا بیٹھنا. بالکل بیکار ہو جاتا ہے انسان. چند دن بھی فضول نہ گزاریں، فارغ نہ گزاریں، بلکہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے آپ کی سیٹنگ کہیں ہو جانی چاہیے. جس دن آپ کا پیپر ہو، سیکنڈ ٹائم یا دوسرے دن ضرور آپ اپنی ملازمت پہ چلے جائیں، اپنے کام سے کام رکھیں. ہاں، کام شروع کر دیں، پھر اس کے بعد کچھ دن اگر ویلے رہ بھی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اب ہمارے فضلاء بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کیا کریں. اب کچھ ذی استعداد ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. جس طرح کہ پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے، آج کل علمی انحطاط بھی بہت زیادہ ہے، علمی تنزلی بھی بہت زیادہ ہے، بد محنتی کا رواج ہے، اور پھر مدارس کے اندر اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی، کیسے گزارا کریں؟ 5-5 6-6 ہزار 7-7 ہزار تنخواہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اپنا روزگار بنائیں، کہیں سبزی منڈی کے اندر، غلہ منڈی کے اندر، بازاروں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ٹھیلا ضرور لگا لیں. بے روزگاری سے 1000 گنا یہ چیز افضل ہے. اس کے ساتھ ایک اور گزارش بھی کہ ہمارے یہاں جو تنخواہیں کم ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ صدقات خیرات پر گزارا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں یہ باغ دوڑ ہوتی ہے، کچھ ان کی طرف سے بھی کمی کوتاہی کا سامنا ہوتا ہے. آیا بھی صحیح، پھر بھی ظاہر کم ہی کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ مطالبہ ہو جائے. یاد رکھیں، مزدور کی مزدوری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دینی چاہیے، اور شریعت کے مزاج کم از کم ضرورت تو پوری ہونی چاہیے. جس طرح خلفاء کا، دوسرے حضرات کا بیت المال کی طرف سے وہ خرچہ آیا کرتا تھا، تو اسی طرح مدارس کا بھی چھوٹا موٹا بیت المال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے مفتی ہی لے کر آتے ہیں، منتظمین حضرات بڑی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن جو آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہے اس کو بھی اگر گزارے لائق نہیں دیں گے تو وہ دل جمی سے کبھی بھی نہیں پڑھا سکتا. 1000 گنا ان پر جرمانے آپ لگا دیں، یہ نہیں ہو سکتا. چاہے میں بھی منتظم بن جاؤں نا تو مجھے بھی یہ بات پیش آئے گی. جب تک مزدور کو صحیح معنوں میں، ملازم کو صحیح معنوں میں آپ نہیں دیں گے خرچہ پانی، تو اس وقت تک دل جمی سے کبھی بھی نہیں پڑھا سکے گا. جس کی وجہ سے یہ علمی انحطاط ہے. جب استاد صاحب کا مطالعہ ٹھیک نہیں ہوگا، مزیدار نہیں ہوگا، توجہ سے نہیں اس نے مطالعہ کیا ہوگا، تو پڑھائے گا کیسے؟ پھر وہی اردو کی کتاب دیکھ کر، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے جیسے بھی ہے، وہ ہوتا رہے گا. اور ہو بھی رہا ہے، اور بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے. ہماری استعدادیں کمزور ہو چکی ہیں، ہمارے طلباء کی استعداد کمزور ہو چکی ہے، پڑھتے پڑھتے بھی ان کے دماغ کئی طرف گھوم رہے ہوتے ہیں. اس لیے دونوں چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے.
جو مالک ہیں، جو سربراہان ہیں، وہ بھی نظر کریں، جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی فارغ نہ رہیں، وہ بھی اپنے کام سے کام رکھیں، اور خصوصاً ہمارے فضلائے کرام جو ہیں وہ اپنی روزی کا انتظام خوب اچھے طریقے سے کریں۔ کل کو شادی ہو جائے پھر بچے بھی یہی کہیں گے مدرسے نے ہمیں کیا دیا، تمہیں کیا دیا، ہمیں کیا دے گا، ہم لہٰذا اس فیلڈ میں پڑھتے ہی نہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔